نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ زمین اپنے خزانے دے گی، زمین اپنے خزانے دے گی دجال کو۔ اب آپ گھر جا کر برطانوی تاریخ کا مطالعہ کریں جیسے کہ میں اب کر رہا ہوں، اور آپ یہ دیکھیں گے سائنسی اور ٹیکنالوجیکل انقلاب کی قیادت جزیرہ برطانیہ کر رہا تھا۔ راستے کے ہر اہم اقدام پر زمین اپنے خزانے دے گی دجال کو۔ پچھلے سال میں اور میری اہلیہ ساؤتھ افریقہ کے شہر کمبرلی گئے تھے۔ کمبرلی اپنے ہیروں کے لیے مشہور ہے۔ کمبرلی کے ہیرے کہیں 19ویں صدی کے درمیان کے آس پاس ایک چھوٹا افریقی بچہ کھیل رہا تھا اور اس کو ایک پتھر ملا جو چمک رہا تھا۔ بچہ پتھر اپنے والد کے پاس لے گیا۔ والد پتھر لے کر یورپی کمشنر کے پاس گیا۔ یورپی کمشنر نے پتھر کو جوہانسبرگ بھیج دیا، اور جب انہوں نے پتھر کی جانچ کی انہوں نے پایا کہ وہ سب سے بڑے ہیروں میں سے ایک تھا جو کبھی دریافت ہوئے تھے، اور یہی وجہ بنی جنوبی افریقہ میں ہیروں اور سونے کی کھوج کی۔ لیکن وہاں برطانوی ٹیکنالوجی کام کر رہی تھی ہیروں کی رگوں کو دریافت کرنے کا۔ نیچے گہرائی میں، نیچے زمین میں، اس برطانوی ٹیکنالوجی کے بغیر تم یہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر وہ کھودنے لگے بہت بڑے مصنوعی سوراخ، اور کمبرلی میں ہم نے سب سے بڑا دیکھا۔ میں اور میری اہلیہ اس بڑے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ بڑا گڑھا، آپ ہوائی جہاز کا ایک جوڑا ڈال سکتے ہیں نیچے وہاں، اور سوراخ کے نچلے حصے میں اس کی تہہ پہ نیچے گہرائی میں زمین کے اندر وہ گئے اور انہوں نے زمین کھود کر ہیرے حاصل کیے۔ اس کمبرلی کے ہیروں کی کان سے باہر انہوں نے نکالے۔ آپ کو پتہ ہے ریڑی؟ اچھا، وہاں کان کی طرف 5 ریڑیاں تھیں اور وہ پلاسٹک کے ٹکڑوں سے بھری تھیں، اور ان کا مطلب ہمیں یہ دکھانا تھا کہ کتنے ہیرے حاصل کیے گئے کمبرلی سے کان بند ہونے سے پہلے 1914 میں۔ یہ ساری جدوجہد اس بڑے گڑھے کو کھودنے کی، تاکہ 5 ہیروں سے بھری ریڑیاں حاصل کی جا سکیں۔ 1914 میں میدان تیار تھا۔ زائنسٹ موومنٹ نے ہیرے کی کانوں پر قبضہ کر لیا ساؤتھ افریقہ میں، اور سیسل جان روڈز نامی شخص کو فرنٹ مین کے طور پر استعمال کیا۔ دی روتشائلڈ بینک آف یورپ، یہودی بینک نے ان کی سرمایہ کاری کی، اور وہ سبھی ہیرے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان ہیروں کی فروخت کو استعمال کیا ایک جنگی سرمایہ کا صندوق بنانے میں۔ تو 1914 تک وہ اسے بند کر سکتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ برطانیہ اس ٹیکنالوجی میں دنیا کا قائد تھا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا دور ربا کا دور بھی ہوگا۔ ربا کی ایک شکل سود پہ ادھار پیسے لینا اور دینا ہے، لیکن ربا کی ایک اور شکل دھوکہ دہی پر مبنی لین دین ہے، جس سے نفع یا فائدہ ہو جس کا کوئی صحیح حقدار نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں جسے امریکی کہتے ہیں رپ آف، ٹھگنا۔ آج پوری دنیا بھر کی معیشت ربا کی گرفت میں ہے، یا سود خوری۔ لیکن غور کریں کہ جدید ربا معیشت کا آغاز برطانیہ سے ہوا۔ یہ بینک آف انگلینڈ ہے جو 17ویں صدی کے آخر میں قائم کیا گیا تھا، جس نے آج کی جدید ربا معیشت کے قیام کے لیے جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ نہ صرف سود پر قرض لینے اور دینے سے برطانیہ پوری دنیا کا قرض خواہ بن گیا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ اصلی پیسوں کو کاغذی پیسوں کے ساتھ تبدیل کر دینا۔ یہ برطانیہ ہی ہے جس کے بینک آف انگلینڈ نے 17ویں صدی کے آخر میں کاغذی کرنسی جاری کرنا شروع کی۔ ایک بار جب آپ کاغذی کرنسی جاری کرنا شروع کر دیں تو ربا معیشت کے قیام کی آپ کی صلاحیت اب غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ میں نے یہ سب معلومات اس لیے پیش کی ہیں اس معاملے پر دلیل دینے کے لیے کہ تمیم الداری کی حدیث میں
جس جزیرے کا ذکر ہے وہ جزیرہ برطانیہ ہے۔ اب ہم ایک اور علامت کا رخ کرتے ہیں۔ دجال کے پاس روٹی کا پہاڑ ہوگا۔ فنکار پہلے ہی کام کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ نہیں، میں اس روٹی کے پہاڑ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ کیا وہ بریڈ کا ٹکڑا ہوگا یا وہ ہوگی روٹی نان؟ دجال کے پاس روٹی کا پہاڑ ہوگا اور وہ لوگ ہیں جو اس کی پیروی کریں گے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ دجال ہے، لیکن وہ اس کی پیروی کریں گے اس کی روٹی کے لیے۔ روٹی کا پہاڑ علامت ہے دولت کی، ہے کہ نہیں؟ تو وہ جمع کرے گا بہت 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 زیادہ دولت، بڑی تعداد میں لوگ اس کی پیروی کریں گے صرف اس کی دولت کے لیے، اور اس کی دولت کے لیے اس کی پیروی کرنے کے عمل میں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی بجائے، اور وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں وہ اتنی ساری دولت کیسے جمع کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا دور کثرت الربا کا دور ہوگا، ربا کی کثرت کا دور ہوگا، مطلب کہ دجال کے دور میں ربا کا پھیلاؤ ہوگا۔ ربا کیا ہے اور ربا کیسے دیتی ہے بریڈ، روٹی نان؟ کیسے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے۔ ربا کی ایک شکل سود پہ ادھار پیسے لینا اور دینا ہے، اور پھر دجال کے پاس ربا کا ایک اور ذریعہ بھی ہے جس کے ذریعے زیادہ روٹی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اصلی پیسے دینار اور درہم کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ہم ادھر ہیں، دینار اور درہم جو قرآن کریم میں ہیں، جو سنت میں ہیں، جو پیسے ہیں جن کی قدر ان کے اندر ہوتی ہے، وہ انہیں مارکیٹ سے باہر کر دیتا ہے۔ وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ استعمال کرتا ہے سونے کو بطور پیسے استعمال کرنا حرام قرار دینے کے لیے، اور دجال نے دینار اور درہم کو مارکیٹ سے باہر کرنے کے بعد اور پھر ان کو تبدیل کر دیا جعلی اور فریبی اور سراسر حرام کاغذی کرنسیوں کے ساتھ۔ وہ جو دجال کی پیروی کرتے ہیں ان کو صرف یہ سب کرنا ہے کہ ایک پرنٹنگ پریس اور کاغذ اور سیاہی لیں، اور وہ جتنے چاہیں اتنے پیسے چھاپ سکتے ہیں، اور وہ ان پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں دنیا میں کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جو وہ خریدنا چاہیں بغیر کسی خرچے کے۔ اگر کوئی ہے جو اس بیان پر مجھے چیلنج کرنا چاہتا ہے، مجھے چیلنج قبول کرنے میں خوشی ہوگی، کیونکہ میں نے اپنے سبجیکٹ کا مطالعہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کیا بات کر رہا ہوں۔ یہ مفت ہے، تمہیں صرف کاغذ چھاپنا ہے۔ تو یہ بہت ساری روٹی ہے، اور وہ اب پاگلوں کی طرح کاغذ چھاپ رہے ہیں۔ بینک مشکل میں ہے تو وہ اس بینک کو 7 ارب دیتے ہیں، اور وہ اس بینک کو 10 ارب دیتے ہیں۔ دجال نے ہمیں ایک مالیاتی نظام دیا ہے جو غیر منصفانہ ہے، اور یہ ہمیں ٹھگ رہا ہے، لوٹ رہا ہے، اور اس طرح اس کی روٹی کا پہاڑ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا قصوروار کسے ٹھہرایا جائے؟ جواب، ایک آنکھ والے لوگ جن کے پاس آنکھیں ہیں اور پھر بھی دیکھ نہیں سکتے۔ ان میں سب سے زیادہ قصوروار کون ہیں؟ علماء اسلام۔ علماء اسلام شدید طور پر بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اس پیچیدہ صورتحال میں ہیں جس میں اب ہم ہیں۔ کیونکہ میں یہ الفاظ بولتا ہوں، بہت سی مساجد ہیں جو عمران حسین نہیں چاہتی۔ 1897 میں یورپی جو یہودیوں کا لباس پہنے ہوئے تھے، یاد رکھیں وہ یورپی ہیں جو یہودی بن کر گشت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یورپی یہودی کہلائے جاتے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر یورپی ہیں۔ یہودیت صرف بہروپ ہے۔ ان لوگوں نے زائنسٹ تحریک قائم کی، اب میدان تیار تھا، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے یہودیوں کے حملہ کرنے کے لیے۔ تقریباً 2000 سال انتظار کرنے کے بعد وہ اب حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے درینہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کے سنہرے دور کو واپس لانا ہے۔ اس سے کئی صدی قبل انہوں نے یورپ پر حملہ کیا، اور تقریباً 300 سے 400 سال کے عرصے میں انہوں نے یورپ کی شکل بدل دی۔ مذہب اور عیسائیت پر مبنی ایک تہذیب سے ایک نئی بنیادی طور پر بے دین تہذیب میں، یہ کر کے وہ اب حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب وہ زائنسٹ تحریک وجود میں لائے، اللہ سبحانہ و تعالی اب ظاہر کرتے ہیں تمام نشانیوں کی ماں ان کے لیے جن کے پاس آنکھیں ہیں
دیکھنے کے لیے، لیکن زیادہ تر انسانوں کے پاس آنکھیں ہیں، زیادہ تر انسانوں کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں یہ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں۔ تقریباً ایک ہی وقت میں یورپی یہودی کے ساتھ عجیب بات ہوتی ہے، وہ صرف سود پر قرض دے کر پیسے نہیں کما رہا ہے، نہیں، یورپی یہودی کو غیر متوقع فائدہ پہنچتا ہے، دولت کی ایک بڑی مقدار اب اس کی طرف آتی ہے۔ کیسے؟ حدیث تھی زمین اپنے خزانے دے گی دجال کو۔